ہم جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین دابیل جو قدیم اور گجرات بلکہ بیرون ہند پورے عالم کا ایک قدیم اور مشہور ادارہ ہے، جس کے ساتھ اسلاف کی یادیں، بزرگان دین کی باتیں جڑی ہوئی ہیں، وہاں سے فاصل ہونے والے مولوی محمد صاحب کو دعوت دیتے ہیں وہ آوے اور شب برات کے عنوان سے ہمارے سامنے باتیں پیش کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يطلع في النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لمشرك أو مشاح أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام اور میرے عزیز دینی اسلامی بھائیوں، یہ تو مسلمان کی ہر وہ گھڑی جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے بچتا ہے، وہ اس کے لیے سب سے بڑی بابرکت گھڑی ہے۔ اور جس گھڑی میں انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ گھڑی سب سے زیادہ منحوس اور بری گھڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شان رحمت کا اظہار بار بار اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے اور بار بار صفت رحمان اور صفت رحیم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بابرکت اور مقدس کتاب میں فرمایا ہے۔ اسی صفت رحمت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ایسی گھڑیاں اور ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں کہ جس میں اللہ کی خاص رحمت سے بندہ اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ اسی طرح بعض مقدس مقامات بھی ایسے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم نے سنا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں ایک فرض نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں فرض نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد اقصی بیت المقدس میں فرض نماز پڑھنے کا ثواب 500 نماز کے برابر ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نماز پر اتنا زیادہ اجر و ثواب ادا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
مختلف سال میں مختلف ایسے دن رکھے ہیں کہ جس دن کو جن ایام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل و انعام عطا فرمایا ہے. چنانچہ دنوں میں عرفہ کا دن سید الایام کہا جاتا ہے اور سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ بابرکت اور عظمت والا دن عرفہ کا دن ہے. اسی طرح جمعہ کا دن وہ بھی بہت برکت والا دن ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں چند رات ایسی رکھی ہے جن راتوں کو بھی دوسری راتوں پر فضیلت حاصل ہے. چنانچہ انہی راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے جس کے بارے میں تو قرآن کریم نے صاف فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ یہ رات ہزار راتوں سے بہتر ہے. اسی طرح آج کی رات جس کو برات کی رات کہا جاتا ہے یہ رات بھی بڑی فضیلت اور عظمت والی ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر سے میں نے آپ کو غائب پایا. میں حیران ہو گئی کہ حضور میری بارش ہو کے کہاں گئے, تشریف لے گئے. چنانچہ میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو آپ کو جنت البقیع میں پایا. حضور نے مجھے دیکھ کر باپ لیا تو حضور نے فرمایا اے عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ رسول تجھ سے خیانت کریں گے؟ میں تیری باری میں کسی اور بیوی کے پاس نہیں جاتا, لیکن آج 15ویں شعبان کی رات ہے جو بڑی برکت والی رات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف اس رات میں متوجہ ہوتے ہیں اور قبیلے قلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اس قبیلے عرب کا رواج تھا کہ عام طور پر اکثر قبائل والے بکریاں پالتے تھے. ان قبائل میں بھی سب سے زیادہ مشہور قبیلہ بنو کلب کا تھا جو بکری پالنے میں بہت مشہور تھا اور ان کے پاس بکثرت بکریاں تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریاں کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. ایک بکری کے بال بھی شمار کرنا مشکل ہے تو بنو کلب کی بکریاں جو بکثرت تعداد میں تھی ان کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر کو اللہ تعالیٰ ویسے تو روزہ ہر رات آخری پہر میں سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں, ہے کوئی رحمت طلب کرنے والا کہ میں اس کو رحمتوں سے ڈھانپ لوں, ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی عطا فرماؤں, ہے کوئی مبتلا مصیبت اور گرفتار مصیبت کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں. یہ اعلان تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رات آخری پہر میں ہوتا ہے, لیکن جب شب برات ہوتی ہے 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غروب ہوتے ہی یعنی مغرب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان شروع ہو جاتا ہے اور طلوع فجر تک اعلان ہوتا رہتا ہے. چنانچہ بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس رات کی قدر کریں اور اس رات میں اپنے مولا حقیقی سے اپنے مسائل حل کریں. یہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی مصیبتوں کا اور اپنی حاجتوں کا سوال لوگوں کے سامنے کرتے ہیں. کتنا اچھا ہوتا کہ ہم اپنی مصیبتوں کا اظہار اپنے رب کے سامنے کریں, جو رب دینے سے خوش ہوتا ہے, مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے.
ایک طرف تو اس رات کی بڑی فضیلت ہے اور اس میں بکثرت مغفرت کے وعدے ہیں، لیکن دوسری طرف احادیث کے مجموعے سے پتہ چلتا ہے کہ 7-8 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس میں ایک ہے مشرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان ظاہری شرک تو نہیں کرتے ہیں، لیکن آج کل دشمنان اسلام کی محنتوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر فکری ارتداد پیدا ہو چکا ہے، اور مسلمان بھی دنوں کو اور چند دنوں کو اور چند گھڑیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی دن اور کوئی بھی رات منحوس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند راتوں کی فضیلت تو ہے، چند راتیں اور چند گھڑیاں اور چند دن بار برکت تو ہیں، لیکن کوئی بھی گھڑی اور کوئی بھی دن اور کوئی رات منحوس نہیں ہے۔ اس طرح کسی گھڑی کو اور کسی دن یا رات کو منحوس سمجھنا یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور قدرت کو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک ماننا ہے۔ اسی طرح ایک شخص جس کے بارے میں جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ ہے شراب نوشی کرنے والا، یعنی بکثرت اور ہمیشہ شراب میں مست رہنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ آج کل مسلمان معاشرے میں خاص کر نوجوانوں میں اگرچہ خمر جس کو کہتے ہیں اس شراب کا تو رواج نہیں ہے، لیکن بہت سی نشاور چیزوں کا استعمال رائج ہو چکی کا استعمال رواج پکڑ چکا ہے، اور مسلمان بھی بکثرت اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر جس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ ہے بدکار عورت، وہ عورت جو زنا وغیرہ میں مبتلا رہتی ہے اور لوگوں کو اپنی طرف عملہ کرتی ہے، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح قطع تعلق کرنے والا اور رشتوں کو توڑنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک بہت زیادہ رواج پکڑ چکی ایک چیز بہت عام ہو چکی ہے، معافی کا پیغام، اور بہت زیادہ لوگ میسج بھیجتے ہیں گروپ وغیرہ پر کہ آج 15 شعبان کی رات ہے، لہذا جو کچھ غلطی ہو چکی معاف کر دیں۔ یقیناً معافی مانگنی چاہیے، لیکن اس طرح معافی مانگنا اس سے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دراصل ایسا ہوتا ہے کہ جس کا حق ضائع کیا ہوتا ہے، جس کی حق تلفی ہوتی ہے اس سے تو معافی مانگی نہیں جاتی، اور عام طور پر جس سے پہچان بھی نہیں ہوتی اس کو ویسے چھوڑا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس سے جا کر اس سے ملے اور اس سے معافی مانگے، اور رشتے میں جو توڑ ہوا ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح دل میں کینہ رکھنے والا، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ لوگوں کی دشمنی اور عداوت دلوں میں رکھنے والا، یہ شخص خود تو جلتا رہتا ہے اور اپنے اعمال بھی ضائع کرتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت بڑی مغفرت اور رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو بھی کینہ سے پاک فرمائے۔ اسی طرح اور بھی چند حضرات ہیں جن کی اس رات بابرکت رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان لوگوں کی بالکل مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جو اس خاص رات میں عام مغفرت کا اعلان ہوتا ہے اس میں ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، لیکن کوئی شخص سچے پکے دل سے اگر توبہ کرے اور اپنے گناہوں پر ندامت کرے اور آئندہ گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرے تو انشاءاللہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ آدمی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، جب سچے پکے دل سے اللہ کے سامنے گر گراتا ہے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور اپنی معافی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، بڑے غفار ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ
کہ نبی جی آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے بندے جو اللہ کی جو نا امید ہو چکے ہیں، جو اپنے گناہوں سے نا امید ہو چکے ہیں، وہ میری رحمتوں سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یقیناً کوئی ایک قدم تو کوئی اللہ کی طرف آگے بڑھ کر تو دیکھے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے، رہ رہے منزل ہی نہیں. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں ان کو چھوڑنے کی اور کوشش کرنی چاہیے. گناہ ویسے آسانی سے چھٹتے نہیں ہیں، اس کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ سے خوب دعا بھی کرنی چاہیے. اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی نافرمانی نہ کرے، گناہوں کو چھوڑ دے، لیکن نفس و شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اے اللہ آپ ہماری مدد فرما اور ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے، ہماری حفاظت فرما لیجیے. انشاءاللہ اس طرح دعا کرتے رہیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے تو گناہوں کی عادت بھی چھوٹ جائے گی. اسی طرح اس رات میں ایک چیز سمجھی جاتی ہے، قبرستان جانا. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا ثابت ہے، جیسے شروع میں بیان ہوا، لیکن پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی مرتبہ ثابت ہے. اور آپ اس طرح تشریف لے گئے کہ صحابہ کو تو کیا اپنی زوجہ مطہرہ کو بھی پتہ نہیں چلا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی ترغیب بھی نہیں دی. اس لیے اگر کوئی شخص جانا چاہے تو اس کی گنجائش و اجازت تو ہے، لیکن ٹولے کی شکل میں اور عام اور شور کے ساتھ اور ٹولیوں کی شکل میں نہیں جانا چاہیے. اسی طرح اس رات کی بہت سی فضیلتیں ہیں. اس کی فضیلت کے لیے یہ کیا کم ہے کہ جب نبی کریم جب ماہ رجب شروع ہوتا تھا اور ماہ رجب کا چاند نظر آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال اور نیکیوں کی توفیق کے ساتھ ہمیں ان دونوں ماہوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور بلغنا رمضان، اور رمضان کو پہنچا، یعنی رمضان تک پہنچا کر پورا رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے روزے رکھے اور تراویح پڑھ سکے اور اس کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے، اس کی توفیق عطا فرما. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے اس کے 2 مہینوں کے لیے برکت کی دعا فرماتے تھے. اس سے ہی معلوم ہوا کہ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اس ماہ میں روزہ رکھا کرتے تھے. شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دن روزہ رکھتے تھے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضور پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے. اس لیے اس ماہ میں بکثرت روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. البتہ آخری دو تین شعبان کا آخری 2-3 دن روزہ رکھنے کی مانت آئی ہے کہ ان 2-3 دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تاکہ رمضان کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آخری 2-3 دن آدمی روزہ نہیں رکھے گا، پھر جب رمضان شروع ہوگا تو آدمی نشاط ہوگا، جس کی وجہ سے آدمی اچھی طرح رمضان کے روزے رکھ سکے گا. البتہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا، اس کے بارے میں صرف ایک روایت ہے، ایک حدیث شریف ہے اور وہ بھی ضعیف ہے کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے. لیکن علماء نے اس حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ سے بعضوں نے اس کا انکار کر دیا کہ اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے. بہتر تو یہ ہے کہ اس سے پہلے 2 دن ملا دیا جائے، یعنی 13، 14، 15 3 دن روزہ رکھا جائے. اس لیے کہ ایام 20 میں روزہ رکھنے کی فضیلت بھی وارد ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس کا معمول تھا.
لیکن کوئی شخص اگر صرف 15 کا روزہ رکھنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ چونکہ رمضان شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے تو اس دن بھی روزہ رکھنا مستحب ہو جائے گا۔ اسی طرح اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات مبارک رات کی ہم سب کو قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس رات میں نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں اور اپنے آپ کو حد امکان گناہوں سے بچائے۔ آدمی اگر نفل عبادت نہ کرے تو اتنا زیادہ حرج نہیں ہے، لیکن اپنا آپ کو گناہوں سے بچانے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ گناہ آدمی کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور اللہ سے قرب میں بہت زیادہ معنی بنتا ہے، اس لیے گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مبارک راتوں میں پوری رات جاگنا چاہیے۔ پوری رات جاگنا اصل نہیں ہے، اصل تو عبادت کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص پوری رات عبادت کر سکے تو عبادت کرنا چاہیے، اور عبادت نہ ہو سکے تو جب نیند آوے تو سو جائے، یا کم از کم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔